الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 197 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ کے خاتمے کی آیات شروع ہو چکی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ بات واضح کی کہ پہلوں کی جو سرگزشتیں ہم نے سنائی ہیں اس سے مقصود یہ تھا کہ اس وقت کے مخاطبین ان سے عبرت حاصل کریں، لیکن واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ منکرین وہی کچھ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے پیغمبروں کے منکرین کرتے رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ مطمئن رہیں، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اس کو نہایت اہتمام سے اتارا گیا ہے اور روح الامین اس کو لے کر آئے ہیں۔ نزل بہ روح الامین، انہوں نے پوری حفاظت کے ساتھ اس کو تمہارے قلب پر اتار دیا ہے، علی قلبک، اور یہ اس لیے اتارا گیا ہے کہ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے بنیں، بلسان عربی مبین، نہایت صاف عربی زبان میں۔ یہ تو قرآن مجید کا تعارف کرا دیا، اس کا مقصد بھی بیان کر دیا، وہ کس حفاظت کے ساتھ آسمان سے زمین تک پہنچتا ہے اس کا حوالہ بھی دے دیا۔ اس کے بعد استدلال کے لیے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس قرآن کو اگر تم پڑھو گے تو ایک طرف یہ واضح ہو جائے گا کہ پہلے صحیفوں میں جو پیشین گوئیاں کی گئی تھیں یہ ٹھیک اس کا مصداق بن کر نازل ہوا ہے، اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ پہلے صحیفوں میں جو دین بیان کیا گیا تھا، جو ہدایت بیان کی گئی تھی، وہی ہدایت اور وہی دین اس میں بھی بیان ہو رہا ہے۔ اسی کی مزید وضاحت میں اب یہ فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةٌ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بنی اسرائیل، کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات کے لیے جو دلائل قرآن مجید میں پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے، یعنی یہ کہ اللہ کا آخری پیغمبر بغیر اطلاع کے نہیں آ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ مطمئن بیٹھے ہوں اور کسی شخص نے ان کے دروازے پر آ کے دستک دے دی۔ اس پیغمبر کے لیے اس سے پہلے کے صحیفوں میں پیشین گوئیاں موجود رہی ہیں، اور بنی اسرائیل کے علماء ان پیشین گوئیوں سے واقف ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد مزید کس نشانی کی ضرورت ہے؟ یعنی یہ تو ٹھیک ان نشانیوں کے مطابق آیا ہے جو اس کے بارے میں بیان کی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کے علماء کو شہادت کے طور پر پیش کیا ہے۔ بعض دوسرے مقامات پر یہ بتایا ہے کہ ان کے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں بھی لکھا ہوا موجود تھا اور انجیل میں بھی لکھا ہوا موجود تھا۔ اس وقت بھی جب ہم تورات کو پڑھتے ہیں تو کتاب استثناء کی پیشین گوئی کا مصداق ہر سلیم الطبع آدمی مانتا ہے کہ رسول اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں جس آنے والے کی پیشین گوئی کی ہے، پھر اس کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ خاص کر یوحنا عارف کے مکاشفے میں جو تصویر کھینچی گئی ہے اس کا صحیح مصداق رسالت مآب ہی ہو سکتے ہیں۔
تو یہ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ پیغمبر کی حیثیت سے آپ لوگوں کے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہے، اہل کتاب کے علماء آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی پہچانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ یہ سب نشانیاں یہ دیکھ چکے ہیں، حقائق ان کے سامنے واضح ہیں، لیکن یہ اب بھی نہیں مان رہے، اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر نازل کر دیتے پھر وہ انہیں پڑھ کر سناتا تو یہ پھر بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ یعنی یہ تو انہی کے اندر کے ایک فرد کا انتخاب کیا گیا ہے، ان کی زبان میں یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ بلسان عربی مبین ہے، نہایت واضح اور صاف عربی زبان میں۔ یہ کوئی کج پیچ کی عبارت رکھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ اپنا مدعا بالکل واضح الفاظ میں اور بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کرتی ہے اور ہر لحاظ سے اس کو واضح کر دیتی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ ویسے تو اس طرح کی بہت باتیں کہتے ہیں، لیکن ہم کسی اجمی پر اسے نازل کر دیتے تو کیا پھر یہ اس کو مان لیتے؟ نہیں، پھر بھی یہ اسی طرح ایمان لانے سے انکار کر دیتے۔ اصل میں دل کی خرابی ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے، اس میں اگر ایک عربی کی زبان سے سن کر کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں تو وہ کر ڈالتے ہیں، اور کسی اجمی کی زبان سے سنتے تو کچھ نئے سوالات پیدا کر لیتے۔ ان کے پیش نظر بات کو سننا سمجھنا نہیں ہے۔ كَذَلِكَ سَلَقْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ان مجرموں کے دلوں میں اسی طرح ہم نے اسے گزارا ہے۔ یعنی یہ اپنے وجود میں مجرم ہیں، انہوں نے اپنی اخلاقی شخصیت کو تباہ کر لیا ہے۔ انسان جو اپنے ساتھ اصل دشمنی کرتا ہے وہ یہی ہے، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا، اپنے اخلاقی وجود کو تھام کر رکھنا، اس میں کوئی انحراف پیدا نہ ہونے دینا، یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ انحرافات کے بارے میں یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خود کتاب کے فہم سے پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، یہ قرآن مجید ہم شب و روز پڑھتے ہیں، تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، انجیل کو دیکھتے ہیں، زبور کو پڑھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے جو انحرافات پیدا کیے ہیں، مثال کے طور پر سیدنا مسیح کے بارے میں جس طرح کے تصورات پیدا کر لیے گئے، اس وقت بھی انجیل کو پڑھیے تو اس کا کوئی شائبہ بھی اس پہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے تورات بالکل واضح طریقے پر، خاص طور پر استثناء میں تو پورے باب ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کوئی نسلی بنیاد پر فضیلت نہیں دی، بلکہ ایک مقصد کے لیے منتخب کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے انحرافات کے لیے جو چیزیں اختیار کی ہیں وہ اس کے باوجود اختیار کر لی ہیں۔ خود ہماری امت مسلمہ میں جو 3 بڑے انحرافات پیدا ہوئے ہیں، اگر غور کر کے دیکھیں تو ان میں سے کسی ایک کی بنیاد بھی قرآن مجید کے کسی فہم یا اس کی کسی تعویل پر نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اپنے طور پر جب کچھ چیزوں کو اپنی خواہش کے قریب دیکھا ہے تو اس کا پیوند دین کے ساتھ لگا دیا ہے، یا دین کی حقیقت کو سمجھے بغیر اس کو متعین کرنے کی صحیح کر ڈالی ہے، یا اپنے زمانے کے حالات سے متاثر ہو کر کوئی رائے اختیار کر لی ہے۔ جتنی چیزیں بھی اس نوعیت کی ہمیں مختلف امتوں میں ملتی ہیں، ان سب کا معاملہ کم و بیش یہی ہے۔ جب کتاب کو موضوع بنایا جاتا ہے، کتاب کو اس طرح سنا جاتا ہے جیسے سنا جانا چاہیے، پڑھا جاتا ہے جیسے اس کو پڑھنا چاہیے، تو پھر جزوی نوعیت کی غلطیاں لگ جاتی ہیں،
اور وہ جزوی نوعیت کی غلطیاں ہیں جن کی اصلاح بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ جب انحرافات بدعت سے پیدا ہوں، خواہش نفس سے پیدا ہوں، اہوا سے پیدا ہوں، اپنے زمانے کے حالات کی مروبیت سے پیدا ہوں، تو ان کی اصلاح آسان نہیں ہوتی۔ تو یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو یا اپنے دلوں کو مجرم بنا لیا ہوا ہے۔ یعنی پہلے خرابی سمجھنے میں نہیں ہو رہی، پہلی خرابی انسان کے باطن میں ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جب جرائم پیشگی اختیار کر لی ہے تو پھر یہ کتاب بھی اس میں سے اس طرح گزر جاتی ہے کہ کوئی اثرات نہیں چھوڑتی۔ میں نے لکھا ہے ان مجرموں کے دلوں میں اسی طرح ہم نے اسے گزارا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس طرح داخل کیا ہے کہ سنت الہی کے مطابق یہ اس کو قبول کرنے سے ابا ہی کریں گے۔ یعنی کتاب تو ظاہر ہے سنائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اور جب سنائی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے تو آخر دل تک پہنچتی ہے، انسان اس کو سنتا ہے۔ جس جگہ سے انسان نے رد عمل ظاہر کرنا ہے کتاب وہاں پہنچتی ہے، لیکن پھر اس کے اندر سے گزر کر دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ یہ بالکل وہی تعبیر ہے کم و بیش جو ہم اپنی زبان میں اختیار کرتے ہیں کہ اس کان سے سنا اور اس سے نکال دیا۔ تو یہ کتاب بھی ان کے اندر سے گزر گئی ہے۔ ان مجرموں کے دلوں میں اسی طرح ہم نے اسے گزارا ہے، یعنی اس نے جگہ ہی نہیں پکڑی، دلوں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، وہ اس کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوئے۔ وہ ان کے کانوں تک پہنچی ہے، دلوں کے اندر سے گزری ہے، اور بغیر کوئی اثرات پیدا کیے دوسری طرف نکل گئی ہے۔ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ یعنی اس طرح داخل کیا ہے کہ سنت الہی کے مطابق یہ اس کو یعنی اس کتاب کو قبول کرنے سے ابا ہی کریں گے، اس لیے کہ اپنی فطرت کو اس بری طرح مس کر چکے ہیں کہ ان کا معدہ اب اس طرح کی کسی غذا کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہا۔ جس طرح انسان بعض اوقات انٹ سنٹ چیزیں کھا کے اپنے معدے کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ کسی صحیح غذا کو قبول کر سکے، انسان اپنے قلب کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے۔ یعنی جب اس کا قلب مجرم ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے جرائم اور اپنے گناہوں کی سیاہی سے قلب کی روشنی ختم کر دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہو، دعوت ہو، لوگوں کی طرف سے کوئی نصیحت ہو، ہدایت کا کوئی پیغام آئے، دائیں بائیں سے کوئی خدا کی بندگی کی طرف دعوت دے، تو یہ سب چیزیں ادھر سے جاتی ہیں، دوسری طرف سے نکل جاتی ہیں۔ اس لیے کہ اپنی فطرت کو اس بری طرح مس کر چکے ہیں کہ ان کا معدہ اب اس طرح کی کسی غذا کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہا، چنانچہ انکار کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیتے ہیں۔ یعنی سچے طالب علم کے لیے سوالات ہوتے ہیں، وہ وقت نکالتا ہے، ان چیزوں کو سمجھتا ہے، ان کو صحیح محل پر رکھ کے دیکھتا ہے، لیکن اگر دل مجرم ہو چکا ہو تو پھر انکار کے بہانے تراشے جاتے ہیں۔ انکار کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیتے ہیں۔ اب اس لیے نہیں مان رہے کہ تم انہی کے اندر سے ہو، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح ایک آدمی ایسے ہی چلتا پھرتا، اس کو آخر عربی زبان تو آتی ہے، تو یہ کچھ شاعری وغیرہ کرنی شروع کر دی ہے اس نے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس لیے نہیں مان رہے کہ تم انہی کے اندر سے ہو، اور اگر باہر کا کوئی آدمی آ کر اسے سناتا تو یہ کہہ کر رد کر دیتے کہ اہل عرب کے لیے کوئی اجمی کیسے پیغمبر بنا کر بھیجا جا سکتا۔ تو یہ فرمایا کہ بہانہ چاہیے، اور جب بہانہ ہی چاہیے تو ہوئے بدرہ بہانہ بسیار، پھر ایک کے بعد دوسرا بہانہ ملتا چلا جاتا ہے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہ اسے نہیں مانیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ وَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر اس وقت کہیں کہ کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟
یہ ذہنیت ہے، یعنی مہلت اس وقت مانگیں گے جب مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس وقت مہلت ملی ہوئی ہے، اور اسی لیے ملی ہوئی ہے کہ انہیں موقع دیا جائے، یہ اپنے آپ پر بھی غور کریں، یہ اس کتاب پر بھی غور کریں، یہ دیکھیں کہ یہ کیا مان رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ کتاب کیا منوانا چاہ رہی ہے۔ اس کا اگر سلیقے کے ساتھ مطالعہ کریں اور قلب سلیم کے ساتھ پیغمبر کی بات سنیں تو سب معاملات درست ہو جائیں۔ لیکن جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر ایمان کا وقت ان کے لیے وہی ہوگا جب دردناک عذاب کے حوالے کر دیے جائیں گے، یعنی آخری فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جزا و سزا کا وقت رکھا ہے، جب وہ آ جائے گا تو پھر کسی کے لیے مہلت باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت یہ کہیں گے فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ اس وقت مہلت مانگیں گے، اس وقت مہلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ یعنی جب پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے مہلت کا وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس میں بات سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں اپنے آپ کو تبدیل کرو، اس میں اپنے عقائد پر ایک دوسری نظر ڈالو، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب کہا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی گرفت کی صورت میں نکلنے والا ہے، اس لیے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آیا ہوں، تو پھر عذاب کے لیے جلدی مچا دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ ذرا دیکھو تو، اگر ہم وہ عذاب ابھی نہ اتاریں اور ان کو چند سال اور اسی طرح بہرہ مند رکھیں، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ بہرہ مندی ان کے کس کام آئے گی؟ یعنی اس وقت یہ عذاب مانگ رہے ہیں، چلیے 2-4 سال اگر ہم نے اس کو مؤخر کر دیا، اور جو دنیا کی نعمتیں ان کو حاصل ہیں، جن پر یہ ریجھے ہوئے ہیں، جن کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لیا ہے، وہ اسی طرح ان کو حاصل رہیں، اور پھر وہ عذاب ان پر آ جائے۔ وَجَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَمَتَّعُونَ، یعنی جس عذاب سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے پھر وہ ان پر آ جائے، تو غور کر کے دیکھیں کہ 2-4 سال اگر انہوں نے دنیا کی ان نعمتوں سے اور فائدہ اٹھا لیا تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یعنی 2-4-10 سال کتنی مہلت لے لیں گے؟ کس چیز کو انہوں نے اپنا ہدف بنا لیا ہے، جبکہ پیغمبر جس چیز کی منادی کر رہے ہیں وہ ابدی بادشاہی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ چند برسوں کی اس مہلت نے انہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہلت مصلحت الہی سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو موقع دیتا ہے افراد کو بھی دیتا ہے، قوموں کو بھی دیتا ہے، تو یہ اس لیے دیتا ہے کہ اسی میں انسانوں کی مصلحت ہے، یعنی انہیں کچھ غور کرنے کی مہلت مل جائے۔ ہو سکتا ہے وہ چند برس اور جئیں تو متنبع ہو جائیں، ممکن ہے کچھ شعور میں بہتری آ جائے، اسی لیے مہلت دیتا ہے۔ اس سے یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ٹل نہیں جائے گا۔ ان کا رویہ یہی رہا تو اسے بالآخر آنا ہے، اور یہ جب آئے گا تو یہ مہلت ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ موت اب آئے یا 10 سال بعد آئے، وہ جب بھی آئے گی اس سے پہلے کی زندگی اپنی تمام قدر و قیمت لازماً کھو دے گی۔ تو اگر معاملہ یہی ہے تو پھر تو انسان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ عذاب لے آؤ، وہ آ جائے گا تو آج مہلت ختم ہو جائے گی، 10 سال بعد آئے گا تو وہ 10 سال یہ کیا کر لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اب اس فیصلے کے معاملے میں یہ بہانہ تراشیاں نہ کریں۔ یہ متنبہ فرمایا ان کو، وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہلت اتمام حجت کے لیے ہے، یعنی مہلت کس لیے دی ہے؟ تاکہ کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ باقی نہ رہے۔ یہ حجت پوری کرنے کے لیے مہلت دی جا رہی ہے۔
ہم نے کسی بستی کو بھی اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے پہلے ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے خبردار کرنے والے آئے۔ یعنی کسی بستی کے بارے میں دنیا میں ہمارا فیصلہ منذرین کو بھیج کر ہوا ہے۔ اسی کو دوسری جگہ ایک اصول کے طور پر بیان کیا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث کر کے بستی کے لوگوں کو اچھی طرح خبردار نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہم عذاب نازل نہیں کرتے۔ یعنی دنیا میں عذاب، دنیا میں گرفت، اس کا ایک قاعدہ ہے۔ تو یہ اسی کا حوالہ دیا۔ یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہلت اتمام حجت کے لیے ہے۔ ہم نے کسی بستی کو بھی اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے پہلے ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے خبردار کرنے والے آئے، اور ہم ظالم نہیں ہیں کہ اس کے بغیر ہی انہیں ہلاک کر دیں۔ یعنی ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بے خبری میں پکڑ لیں یا وہ متنبع نہ ہوں اور ان پر عذاب نازل کر دیں۔ جس طریقے سے یہاں ہم مہلت دیتے ہیں، اپنی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، زندگی کے نشیب و فراز کے ذریعے سے انسان کو تنبیہ کرتے ہیں، دائیں بائیں سے چیزیں سامنے آتی ہیں، پھر وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو ہم اس کا تمام کچا چٹھا اس کے سامنے رکھ دیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ لو، تم نے کس کس موقع پر ہدایت کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی ہے، یہ خود تم پر واضح ہو جائے گا، یہ ہم بتا دیں گے۔ تو یہ اتمام حجت ہم یہاں لوگوں پر کر رہے ہیں، لیکن اگر دنیا میں کسی کو سزا دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے، یاد دہانی کرنے والے لوگ بھیجیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں اس کے بعد حجت پوری ہو جاتی ہے، پھر ہم پکڑتے ہیں، اس لیے کہ ہم ظالم نہیں ہیں کہ اس کے بغیر ہی انہیں ہلاک کر دیں۔ یعنی انسانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ عدل کا بھی ہے اور رحمت کا بھی ہے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم آخری درجے میں مہلت دے کر لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیں، اور وہ ہم دیتے ہیں۔ وما تنزلت بہ الشیاطین وما ینبغی لہم وما یستطیعون انہم عن السمع لمعزولون۔ یہ خدا کا اتارا ہوا کلام، یہ اب خاتمہ ہو رہا ہے سورہ کا، یہ خدا کا اتارا ہوا کلام ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو۔ اسے شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں۔ یہ احمق جب بالکل ضد ہو جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ شیاطین جن اس پر کوئی کلام نازل کر دیتے ہیں۔ اسی کے لحاظ سے یہ بھی کہتے تھے کہ ان کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے، یہ اس طرح کے خواب دیکھنے لگ گئے ہیں۔ یہ خدا کا اتارا ہوا کلام ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو، اسے شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ ان کے لائق ہے۔ یعنی کیا یہ کلام جو باتیں کہہ رہا ہے، جو پیغام پہنچا رہا ہے، جو ہدایت پیش کر رہا ہے، اندھے ہو گئے ہو؟ یہ شیاطین کے کہنے کی باتیں ہیں۔ ان میں سے کون سی چیز ہے جس کے بارے میں تم یہ خیال کرو کہ یہ تو کسی شیطان کی در اندازی سے ہو گیا ہے؟ نہ یہ ان کے لائق ہے، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ فرمایا انہم عن السمع لمعزولون، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سنگن لینے ہی سے دور رکھے گئے ہیں۔ یہ یہاں پر بہت ایک سادہ جملے میں بیان کر دی پوری بات، بعض صورتوں میں اس کی تفصیل ہے، خاص طور پہ سورہ جن میں، احقاف میں بھی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنات فرشتوں کے بہت قریب رہتے ہیں، اور وہ جہاں سے اس دنیا میں یا اس کائنات میں داخل ہوتے ہیں وہاں تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے، لیکن جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو ان پر پہرے لگا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا اور بتایا ہے کہ اگر کوئی اب سن گن لینے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس پر شہاب ثاقب کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ وہ سننے سے، سن گن لینے سے معزول کر دیے گئے ہیں، دور رکھے گئے ہیں، ان میں سے کسی کے لیے اب گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات ان کو بھی بتائی اور یہ کہا کہ احمقو، اس قرآن کے نزول کے لیے ہم نے اس دنیا میں یہ اہتمام کیا ہے، اس کے لیے اس طرح پہرے لگائے ہیں، اس طریقے سے شیاطین جن کو بند کر دیا ہے، یہ اس اہتمام سے نازل ہو رہا ہے،
اور تم کیا بدقسمت ہو کہ اس کو شیاطین کا الہام کہہ رہے ہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ایسی پاکیزہ باتیں، ایسی اعلیٰ اور برتر تعلیمات جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یعنی ایسی پاکیزہ باتیں، ایسی اعلیٰ اور برتر تعلیمات اور ایسا علم حقائق، پھر ایسے فصیح و بلیغ اور دلنشیں اسلوب میں نہ کسی شیطان سے صادر ہو سکتا ہے اور نہ شیاطین کسی منبع خیر سے اس کو اچک کر لا سکتے ہیں۔ یعنی انسان نے اگر اپنا ذوق ہی بالکل خراب نہ کر لیا ہو اور اپنی فطرت ہی بالکل مس نہ کر لی ہو تو وہ اس قرآن کے بارے میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ اور سب باتیں چھوڑیے، جو اس قرآن میں پیغام دیا گیا ہے، جو حقائق بتائے گئے ہیں، جو اس کی تعلیمات ہیں، وہ اتنی پاکیزہ ہیں، ایسی اعلیٰ ہیں اور ایسی برتر ہیں کہ کسی شیطان کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اس سے صادر ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ بڑی سفاہت، بلادت اور حماقت کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ چیزیں کسی منبع خیر سے نازل ہوتی ہیں، یہ شیاطین کہاں سے لائیں گے؟ یعنی ایسی پاکیزہ باتیں، ایسی اعلیٰ اور برتر تعلیمات اور ایسا علم حقائق، پھر ایسے فصیح و بلیغ اور دلنشیں اسلوب میں کہ نہ کسی شیطان سے صادر ہو سکتا ہے اور نہ شیاطین کسی منبع خیر سے اس کو اچک کر لا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ملائے اعلیٰ تک، یعنی اس دنیا تک جس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ملائے اعلیٰ تک ان کی رسائی کے تمام راستے نزول قرآن کے ساتھ ہی بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہاں تو ایک جملے میں مختصر طریقے سے یہ بات بیان کی ہے کہ انہم عن السمع لمعزولون، لیکن دوسری جگہوں پر اس کی تفصیل کی گئی ہے کہ خود جنات یہ بیان کرتے ہیں آ کے کہ ہم نے کوشش کی، اور جیسے ہمارا پہلے طریقہ تھا کہ ان جگہوں تک پہنچیں جہاں سے فرشتے گزر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہمارے کانوں میں بھی پڑ جاتی ہے، وہ ہم آ کے پھر اپنے ساتھ محبت رکھنے والوں کے کان میں ڈال دیتے تھے۔ اس سے کاہنوں کا، جادوگروں کا کام چلتا رہتا تھا۔ لیکن اب تو لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس جانب بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو کھدیڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ خود جنات کی زبان سے ان کا یہ اعتراف نقل کیا ہے کہ پہلے ہم آسمان کے ٹھکانوں میں سننے کی کوئی جگہ پا لیتے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ اب جو کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے اپنے لیے گھات میں ایک انگارہ پاتا ہے۔ گویا مدعا یہ ہے کہ کلام خود بھی اس بیہودہ الزام کی تردید کر رہا ہے، یعنی اس بیہودہ الزام کی کہ شیاطین نے اس کو نازل کر دیا ہے، اور جن کے حوالے سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ بھی تردید کر رہے ہیں۔ تو دونوں پہلوؤں سے قرآن مجید نے اس کو یہاں بیان کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یعنی اب بات پوری ہو گئی، اب یہ عذاب کی زد میں ہیں پیغمبر، انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اس لیے اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا کہ تم بھی سزاوار عذاب ہو جاؤ، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، یعنی ہماری کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، یہ سب کچھ قاعدے ضابطے سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے اگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارا ہے تو یہ عذاب کے مستحق ہیں، اور اے پیغمبر اگر تم بھی یہ کرو گے تو تم بھی سزاوار عذاب ہو جاؤ گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی اس سے خبردار کر دو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جن اہل ایمان نے تمہاری پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی شفقت کے بازو جھکائے رکھو۔ یہ جو فرمایا کہ تم بھی سزاوار عذاب ہو جاؤ، اس پر میں نے لکھا ہے یہ خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مقصود انہی منکرین کو متنبہ کرنا ہے کہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اپنے شرک پر اصرار کر رہے ہو تو نتیجہ پیش نظر رکھو۔ یہ ان کو متنبہ کیا ہے، اس میں ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے۔ اور پھر ساتھ خود رسول اللہ کو ہدایت کی کہ تعلق والوں کو خبردار کرو، وہ تمہارے تعلق کی وجہ سے نہیں پکڑے سے بچ سکیں گے،
ان کو بھی خبردار کر دو، انذر عشیرتک الاقربین، اس لیے کہ تمہاری خیرخواہی کے سب سے زیادہ حقدار بھی وہی ہیں، اور اہل عرب کی مذہبی اور سیاسی پیشوائی کا منصب بھی انہی کو حاصل ہے، لہٰذا متنبع ہو گئے تو پوری قوم کے لیے خدا کے عذاب سے بچ نکلنے کی راہ نکل آئے گی۔ تو اپنے قریبی عزیزوں کو، اپنے خاندان والوں کو خبردار کر دو، اور جن اہل ایمان نے تمہاری پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی شفقت کے بازو جھکائے رکھو۔ میں نے لکھا ہے یہ ہدایت اس لیے فرمائی ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر غربا تھے، اور قریش کے اکابر ہر وقت ان کی تحقیر کے در پہ رہتے تھے، چنانچہ اندیشہ تھا کہ کہیں دل شکستہ ہو کر ایمان کے منافی کوئی کام کرنا بیٹھیں، چنانچہ دون التفات کے مستحق تھے۔ تو ان کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ رکھیے، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔